وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 190 یہاں سے شروع ہو رہی ہیں وہ 11 قرآن پاک کی آیات جن کو کہ عظیم ترین آیات کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات، ان کے بارے میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے تو اٹھتے ہی آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان 11 آیات کی تلاوت کرتے تھے، یعنی بنا وضو کے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ ان 11 آیات کی تلاوت کرتے، اس کے بعد تہجد کے لیے وضو کرتے تھے۔ یہ جو 11 آیات ہیں ان کی پہلی جو 6 آیات ہیں ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جس رات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی 6 آیات نازل ہوئیں، پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری رہی، کھڑے بیٹھے لیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے، اور صبح کے وقت جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے اٹھانے آئے، بلانے آئے، تو دیکھا کہ کیسی رکت طاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ جذبہ شکر سے، شکرانے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کی رکت طاری رہی۔ تو یہ جو آیات ہیں شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 90 سے، ہم پڑھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، اور دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی ایک کے بعد دوسرے کا آنا، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا آنا جانا، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَاب عقل والوں کے لیے، شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کریں، ہوش والوں کو، عقل والوں کو اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے، جو فزیکل فنومینا ہے، اس کی طرف نگاہ کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں۔ ایک تو ان چیزوں کی جو تخلیق ہے، کائنات کی جو تخلیق ہے اور اس کا جو پورا نظام چل رہا ہے، یہ واضح طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایک خالق ہے اس پورے نظام کے پیچھے، اور یہ پورا نظام کسی خاص مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ کہہ لیں کہ ایمان کی، انسان کے ایمان کی شروعات کائنات کی پہچان سے ہوتی ہے۔ ہر عاقل اور باشعور انسان پر فرض ہے کہ وہ کائنات کی ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانے۔ ویسے تو قدرت کے بے شمار بے حساب مناظر ہیں، دن رات ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اصل میں ہم لوگ ایک ایسے مشینی دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، ہر وقت کام کام کام، موبائل فونز، میڈیا، انٹرنیٹ، اتنے کھو چکے ہوئے ہیں، اتنے مشغول ہو چکے ہوئے ہیں کہ نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کچھ وقت اگر آپ نیچر کے ساتھ گزاریں نا، تو نیچر آپ کو اللہ کے بہت قریب لے جاتی ہے، اللہ کی پہچان دیتی ہے۔ اور یہاں پر جو دو مین کائنات کے فزیکل فنومینا ہیں، ان کی طرف دعوت ہے کہ زمین اور آسمان کی طرف دیکھو، ان کی تخلیق پر غور کرو۔ جو آسمان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، بنا ستونوں کے آسمان کی چھت تمہارے اوپر میں نے بنا رکھی ہے، زمین کی طرف غور کرو جس پر ہم چلتے ہیں، ان کی تخلیق، اور دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا۔ یعنی یہ جو دن اور رات کا فنومینا ہے، اگر آپ اس کو سوچیں نا، کہ جو ہماری ارتھ ہے وہ ریوالو ہوتی ہے، اس کا جو پارٹ سورج کی طرف جاتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے، دوسری طرف اندھیری رات ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسے ٹرن کرتا جاتا ہے۔ اور یہ جو آربٹس دکھائے جاتے ہیں ہمیں، پلانٹس سارے، یہ آربٹس کی لائنیں آسمان پہ تو نہیں لگی ہوئیں جن پر
کہ یہ ہماری ارتھ گھوم رہی ہے آربٹ پر، اور ایک خاص موومنٹ ہے اس کی، اور وہ اپنے آربٹ سے 1 انچ بھی نہیں ہلتی ہے۔ کوئی تو ہے جس نے اس کو تھام رکھا ہے، جس کے حکم پر یہ چل رہی ہے، موو کر رہی ہے۔ تو اے انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان، ہوش کرو، دیکھو، نگاہ کرو، غور و فکر کرو ان چیزوں پر، اس نظام پر، اور اللہ کو پہچانو۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہاں سے جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہیں عظیم ترین آیات، اور اللہ تعالیٰ کائنات پر غور و فکر کی دعوت سے اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بہت بہترین طریقے کے ساتھ ان آیات کو ہم سمجھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔